آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بلیوں کے بارے میں ایسے حقائق بتائیں گے جس کو جان کر آپ ایک دم حیران رہ جائیں گے۔ بلیوں کا شمار ان چند پالتو جانوروں میں کیا جاتا ہے جس کو لوگ گھر پر رکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اسلام میں بلی حلال نہیں ہے، لیکن اس کو پاکیزہ اور طاہر حیوانات میں سمجھا جاتا ہے۔ ایک سائنسی اندازے کے مطابق انسانوں نے بلیوں کو آج سے 10,000 سال پہلے سودھایا تھا یا ان کو پالتو بنایا تھا۔ تو اس حساب سے بلی آج کے دور میں سب سے زیادہ پالے جانے والے پالتو جانوروں میں سے ایک ہے۔ تو شاید بلیوں کو سدھانے کا مین مقصد اس ٹائم یہ تھا کہ یہ چوہے کھاتی تھیں، اور اس وجہ سے جس جگہ پہ اناج جو ہے اس کو ذخیرہ کیا جاتا تھا وہاں ان کو پالا جاتا تھا، اور وہاں پہ ہی بلیوں کو رکھا جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد اس کو انسانوں کے دوست اور پالتو جانوروں کے طور پر بھی پالا جانے لگا۔ کئی بلیوں کے جسم پر لمبے بال اور کئیوں کے جسم پر چھوٹے بال ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی نسل کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اگر ہم اسلامی اندازے کے مطابق دیکھیں تو بلیوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کرنے کا کہا ہے۔ روایت کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا اور اس کو جہنم میں ڈالا گیا، کیونکہ اس عورت نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، اور نہ اس کو کچھ کھانے کے لیے دیا اور نہ پینے کے لیے، اور نہ ہی اس کو قید سے رہا کیا تاکہ وہ خود اپنے لیے جا کے کچھ کھانے کو ڈھونڈ سکے۔ تو اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں ڈالا، کہ اس عورت نے بلی کو تڑپا کے مارا تھا کہ بھوک لگنے پہ اس کو کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں دیا اور پیاس لگنے پہ اس کو پینے کے لیے بھی نہیں دیا، اور اس کو قید کر کے رکھا۔ تو اس عمل کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ڈالا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی احادیث ہیں جن میں بلیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ایک احادیث کے مطابق یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بلی اگر کھانے والی چیز میں سے کچھ کھا کے یا پانی جو ہے آپ کا رکھا ہوا وہ پانی پی جائے تو وہ پلید یا نجس نہیں ہوتا۔ ایک حدیث کے مطابق ایک عورت نے ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہریسہ بھیجا۔ جب وہ ہریسہ دینے کے لیے آئی تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نماز پڑھ رہی تھی، تو اس نے وہ ہریسہ وہیں پر رکھ دیا، تو اس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ بلی نے کھا لیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ سے ہریسہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا، اور فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ بلی پلید اور نجس نہیں ہے، بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلی کے پیے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب اگر گھر میں بلی پالنے کی بات کی جائے تو فقہا کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی پالنا جائز ہے، کیونکہ ایسا کرنا جائز ہے کیونکہ بلی نہ تو موذی جانور ہے نہ ہی نجس ہے، یعنی پلید نہیں ہے۔ ہر شخص کو پتا ہے کہ بلی کو گھر پہ رکھنے سے فائدہ ہی ہے، اس میں نقصان کوئی نہیں، اور ان کا سب سے زیادہ فائدہ یہ ہے کہ بلی گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کے گھر میں چوہے نہیں آئیں گے، اور اگر ہوں گے بھی تو بلی ان کو پکڑ کے کھا جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ گھر میں آپ کے کیڑے مکوڑے نہیں آئیں گے۔ کچھ مذاہب میں بلی کو حرام سمجھا جاتا ہے اور کچھ مذاہب میں اس کو حلال جان کر کھایا بھی جاتا ہے، جبکہ اسلام نے ان کا گوشت کھانے کو منع فرمایا ہے اور دوسری طرف ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید کی ہے۔ ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ کا نام بلیوں کی وجہ سے ہی پڑا تھا۔ ابو ہریرہ کا مطلب تھا بلیوں والے، کیونکہ ابو ہریرہ کے پاس ایک بلی تھی جس کو وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کی کنیت ابو ہریرہ پڑ گئی۔ اسلام اس بات کی بھی تلقین کرتا ہے کہ اگر آپ کو بلیاں گھر پہ پالنے کا شوق ہے تو آپ ضرور پالیں، لیکن ان کے کھانے اور پینے کا اچھے طریقے سے اہتمام کیا جائے، اور بلیوں کو کوئی بھی تکلیف یا ایذا نہ دیا جائے۔ بلیوں کو گھر پہ رکھنے کا فائدہ ہی ہے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق بلیوں کے بالوں میں ایک اس طرح کا بیکٹیریا ہوتا ہے جس کو ہاتھ لگانے سے انسان کی ٹینشن دور ہوتی ہے۔ تو اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے گھر پہ بلی پال رکھی ہے تو اس کو آپ اپنے ساتھ سلا بھی سکتے ہیں اور اس کو اپنے قریب رکھیں تاکہ آپ ڈپریشن سے بچے رہیں۔ کے مطابق بلیوں کی اوسط عمر 13 سے 17 سال تک ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اپنی بلیوں کا اچھے سے خیال رکھ رہے ہیں تو بہت سی بلیاں جو ہے وہ 20 سال کی عمر تک پہنچ جاتی ہیں۔ اور بلیاں کبھی بھی آپس میں میاؤں کر کے بات نہیں کرتی، جب بھی بلی میاؤں کرے تو اس بات سے سمجھ لے کہ وہ آپ سے ہی بات کر رہی ہے۔ اور ایک حدیث کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بلی ایک پال رکھی تھی جس کا نام تھا معیزہ۔ تو اس وجہ سے اگر اسلامک روح سے دیکھیں تو بلی کو گھر پہ رکھنا اور پالنا جائز ہے،
لیکن اس کو ایزا دینا یا اس کو مارنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ کرتی ہوں آپ کو آج کی انفارمیشن ہماری اسلامک پوائنٹ آف ویو سے پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ گھر پہ بلی رکھنے کا پلان کر رہے ہیں تو اس میں دیر نہ کریں، آپ اپنے گھر پہ بلی آرام سے ایزیلی جو ہے اس کو پال سکتے ہیں، اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے کیونکہ یہ فائدہ مند ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔